وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں کوئی منی بجٹ نہیں آیا، نہ اضافی ٹیکس لگایا گیا، پھر پیٹرولیم لیوی کو راتوں رات قانون تبدیل کر کے کس نے بڑھا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں، پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں تقریباً 20 روپے پر لیٹر تھی، وہ آج 80 روپے ہو چکی ہے. اور اس کو مزید میرا خیال ہے ابھی بجٹ کا ڈاکیومنٹ میں نے دیکھا نہیں، کیونکہ اسپیچ میں انہوں نے لکھا تھا پر باقی ڈاکیومنٹس انہوں نے رکھے نہیں، جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے جس کے اوپر میں پوائنٹ آف آرڈر اٹھا رہا تھا، پر اسپیکر جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا تھا. اور یہ تو اسپیکر نہیں ہے، میں سولدار کے طور پہ ہاؤس کو چلا رہا ہے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرح، جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور اپنی اسپیچ میں بھی میں کہوں گا انشاءاللہ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ، اور میں نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت تقریباً $132-34 فی بیرل تھی، آج تقریباً 64-65 کے قریب آ چکی ہے. پر المیہ یہ ہے کہ آپ کی پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. وجہ کہ آپ کی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی فیول کا تقریباً 31% اس پہ لگ رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ یہ بہت کم تھا. اور یہی فرق ہے، تقریباً 10% مطلب 10% سے بھی یہ کم ہوتا تھا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج بین الاقوامی دنیا میں تیل کی قیمت کم، پر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی اور آپ کی قوت خرید، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور قوت خرید کم ہو رہی ہے. سر یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک رکشہ موٹر سائیکل والا بھی پیٹرول کے لیے وہی ٹیکس دیتا ہے جو ایک لینڈ کروزر میں بیٹھا شخص بھی؟ بالکل یہ غلط بات ہے، اس کو آپ انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں. عمرہ کے اوپر یہ ٹیکس لگانے سے قاصر. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں زراعت تباہ و برباد ہو گئی ہے، پر لیلوں کی تعداد میں، گدوں کی تعداد میں، خچروں کی تعداد میں وہ اضافہ دکھا رہے ہیں. تقریباً انہوں نے دکھایا جی کہ گدوں کی تعداد میں 2 لاکھ گدے جو ہیں وہ پاکستان میں اس کی اضافہ ہوا ہے. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کی کیٹیگری بنا دیں کہ 4 ٹانگوں والے گدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے زیادہ، یا 2 ٹانگوں والے گدوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہے، تو یہ بھی ہمیں بتا دیں. ٹوٹل بوگس فگرز ہیں. اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بڑی صنعت، یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ -1.5% وہ کمی ہوئی ہے، اس میں سکڑ گئی ہے. اور یہ جو ہے ارسطو یہ کہتے ہیں جی کہ آخری سرمائی میں، آخری 3 مہینوں میں انڈسٹری آپ کی 8% سے بڑھے گی، تو تب آپ کی یہ 2% کے قریب گروتھ ریٹ آئے گی، جو ٹوٹل بوگس فگرز ہیں ساری. SIFC اڑان پاکستان کرپٹو مائننگ اور اب ریکارڈنگ کو گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے. $71 ارب کی کیش فلو، $7 ارب ٹیکس، $8 ارب رائلٹی کی بات کی گئی. یہ سب ہوگا کب اور کیسے؟ گیم چینجر کا مجھے نہیں پتا، پر گیم انہوں نے ضرور ڈالی ہے پاکستان کے عوام کے اوپر. گیم کر رہے ہیں، اور جس طرح کوئی سٹہ بازی کر رہا ہے وہ سٹہ بازی کر رہے ہیں، عوام کو چکمہ دے رہے ہیں. آؤٹ پٹ 0/0/0 = 0. وزیر اعظم کابینہ میں درد بھرے لہجے میں کہا کہ تنخواہ دار 400 ارب روپے دے رہے ہیں، مجھ سمیت اشرافیہ نے کیا دیا؟ اور پھر اسی میٹنگ میں انہوں نے سرکاری ملازمین کی 10% تنخواہ اور پینشن بڑھانے کی منظوری بھی دے دی. انہوں نے کون سے سرکاری خرچے کم کیے؟ ذرا کوئی سرکاری خرچے زیادہ ہو رہے ہیں. اسپیکر اور سینٹ چیئرمین کو بھی تو تنخواہیں تقریباً 13-14 لاکھ، 600% 13-14 لاکھ پہ چلی گئی ہیں. کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ مارچ 2022 میں جس شخص کی تنخواہ 1 لاکھ تھی، آج اس کی قوت خرید کم ہو کے تقریباً اس کا 55-50 ہزار تک رہ گئی ہے. تو 1 لاکھ روپے جو 2022 میں کما رہا تھا مارچ میں، آج اس طرح سمجھ لیں کہ اس کی قوت وہ 1 لاکھ روپے تقریباً 50 ہزار روپے کے برابر ہو گیا. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پروفیشنل بورڈ نے بجلی تفصیلاتی کمپنیوں کے خسارے میں 140 ارب روپے کی کمی کی ہے. بورڈ سے کرپشن ختم کی جا چکی ہے اور اگلے 5 سال میں ان کا خسارہ ختم کر دیا جائے گا. یہ خواہش ہے یا دعویٰ؟ کیونکہ چند ماہ پہلے سالانہ رپورٹ میں دعویٰ کیا بتایا گیا تھا کہ یہ کمپنیاں ہر سال $1 ارب کا نقصان پہنچاتی ہیں. میرا خیال ہے کوئی لیگزورٹنل کی گولی لے کے سو گئے ہوں گے اور کوئی خواب دیکھی ہوگی. آپ زمین پہ حقائق دیکھ لیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں. چوری بڑھ گئی ہے، آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں، ہمارے حماد اظہر صاحب پیٹرولیم منسٹر اور پاور منسٹر رہ چکے ہیں. ہم نے تقریباً لوڈ شیڈنگ ختم کر چکے تھے. 80% پاکستان میں کسی فیڈر پہ بھی کوئی نہیں تھے. 4832 فیڈرز تھے اس وقت، اور ہم لوگ ایک ایک کر کے سارے فیڈرز کو کلیئر کر رہے تھے، اور وولٹیج بھی ہم نے ٹھیک کر لی تھی. عید کے دنوں میں، تہواروں پہ ہم لوگ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے فریجوں میں جو گوشت ہے وہ ایک قسم کا خراب ہو چکا ہے. سر ای کامرس پر ٹیکس لگانا کس طرح اس کو گرو کرتی ہوئی صنعت کو متاثر کرے گا، جس میں پہلے ہی پاکستان بہت پیچھے ہے؟ ای کامرس کے اوپر ٹیکس لگانا غلط بات ہے. انہوں نے میرا خیال ہے یہی کر رہے ہیں کہ ٹیکس کا پیسے ادھر ادھر سے پورا نہیں ہو رہا، تو یہیں سے وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. عمرہ کے اوپر ٹیکس لگانے سے قاصر
اور عام پاکستانیوں کے اوپر یہ پی ڈی ایل کے ذریعے اور ایسے ٹیکسوں کے ذریعے لوگوں کو مزید ہی خراب کریں اور مہنگائی اور بھی بڑھے گی اور بے روزگاری بھی بڑھے گی. بطور اپوزیشن لیڈر اس ٹیکس کو اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا میں نے کل بھی کہا تھا یہ لیلا بجٹ ہے, لیلا انسٹالڈ وزیر اعظم کا لیلا بجٹ. اس بجٹ میں ہے کیا؟ فارم 47 کا جس طرح ہوتا ہے ان کو خود نہیں پتا, لوگ رپورٹرز ان پہ ہنس رہے تھے. آج دیکھ لیں قومی اسمبلی پچھلے سال بھی انہوں نے بجٹ ڈاکیومنٹس نہیں پریزنٹ کیے تھے, آج بھی نہیں پریزنٹ کیے تھے. ٹوٹل بوگس فگرز ہمیں پہلے سے پتہ تھی, ہم نے بتا دیا تھا. اور پولیس جو ہے اس بجٹ کو ادھر لا رہی تھی. پولیس کا کیا کام ہے بجٹ لانے میں ادھر؟ سر قربانی 2 دن پہلے گزری ہے لیلا, تو ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے, آپ نے آج اسمبلی میں تصویر بھی آپ لی. میں نے تو لیا, میں دکھا دیا تھا نا لیلا, آپ ساری دنیا کو میں نے دکھا دیا لیلا. اور وہ جو اپوزیشن احتجاج بھی آپ نے دیکھ لیا تھا, ان کے پاس کیا تھا, کیا چیزیں ان کے پاس. ان کے مینیجر تو چھپتے پھر رہے ہیں, وہ خود بھاگتے پھر رہے ہیں, عوام کو فیس نہیں کر سکتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ.